غدیر اکبر الاعیاد جسے کہا گیا احادیث کی روح سے، سب سے بڑی عید ہے اور اسے عید ولایت کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل پہ اللہ نے عید الفطر کو بھیجا، حج کی تکمیل پہ اللہ نے عید الاضحیٰ کو بھیجا، اور دین کی تکمیل کے لیے عید غدیر کو بھیجا۔ پورا دین مکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا۔ مجھے بچنے کی توجہ چاہیے، میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس ممبر پہ آیا ہوں اور اتفاق کی بات ہے اس ممبر کے بھی 3 پائیدان ہیں، کہہ گیا ہوں تو پائیدان 3 ہیں، اور چوتھے نشست کے اوپر اس وقت آپ کے سامنے غدیر کو پیش کر رہا ہوں۔ سارے بچوں کی توجہ چاہیے، اور میں یہاں فوراً اس چوتھی نشست پہ نہیں آ سکتا تھا، مجھے ان پائیدان سے ہوتے ہوئے گزرنا تھا۔ جب تک پائیدان سے نہ گزرے نشست پہ نہیں آ سکتا تھا۔ اب یہ سارے مراحل طے کریں گے تو اس آخری منزل پہ انسان آتا ہے۔ نعمتوں کے بھی اللہ نے درجات بنائے ہیں، نعمتوں کے بھی درجات بنائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتوں کو اتمام پہ پہنچایا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے شروع ہوا، سب سے بڑی نعمت جو نعمت ولایت ہے، اللہ نے وہ ہمیں غدیر میں عطا کی۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ تکاثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ لام تاکید نون تاکید، 2 تاکیدوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے اس دن ضرور، یعنی روز قیامت، اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ عن النعیم، سب سے بڑی نعمت سے متعلق سوال ہوگا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو کوئی ایسی نعمت ہے جس سے متعلق سب سے سوال ہو گیا؟ امام معصوم سے پوچھا مولا کون سی نعمت کا سوال ہوگا؟ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب مانگے گا۔ کہ اگر کوئی سخی گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے، بتاؤ میرے گھر میں کیا کچھ کھایا، تو کیسا محسوس کرو گے؟ کہ مولا آپ اسے سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے سخی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو حساب کتاب مانگے میرے ہاں کیا کھایا؟ کہ اللہ نے سخاوت عطا کی ہے، وہ سخاوت کا عطا کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں حساب کتاب مانگے گا کہ کیا کھا کے آئے ہو، کتنا کھا کے آئے ہو، ضائع کرنے اسراف کا گناہ ہے، لیکن کھانے پینے کا حساب کتاب نہیں مانگے گا۔ کہ مولا پھر کیا سوال ہوگا؟ کہ ہم اہل بیت کی ولایت کا سوال کیا جائے، آل محمد کی ولایت کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، سب نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے کہ ولایت صرف عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام بھی ولایت ہے۔ مجھے آج غدیر کو پیش کرنا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایک ایسا منظر پیش کروں کہ آپ محسوس کریں آپ غدیر میں ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بہت ہی کمال کی بات ہے کہ یہ جتنی آیات غدیر سے متعلق ہیں یہ ساری 5ویں سورے میں ہیں۔ اب اللہ نے انہیں 5ویں سورے میں بھیجا اور اس سورہ کے اندر کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجیے، اسے پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ پہنچایا تو کار رسالت جیسے انجام نہیں ہوا۔ مجھے اس بات پہ توجہ دلانی ہے۔ بعض اگر ممبروں سے جملہ کہہ دیا جاتا ہے جس سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ اگر رسول خدا یہ کام نہ کرتے تو انہوں نے معاذ اللہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے ڈانٹ نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، محبوب ترین رسول اللہ کے رسول خدا ہیں، تو اللہ یہاں ڈانٹ نہیں رہا بلکہ دنیا کو سمجھا رہا ہے یہ سارے کے سارے میرے رسول کے کام ہیچ ہو جاتے، ختم ہو جاتے اگر سارا دین پہنچانے کے بعد یہ دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا۔
جاتا تو پھر یہ دین ساری زحمتیں تمام ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، زحمتیں ہدر ہو جاتی ہیں اگر پیغمبر اسلام وہاں نہ پہنچاتے کہ جو دین کا وارث ہے، جو دین کا سنبھالنے والا ہے. تو یہ ڈانٹ نہیں ہے بلکہ اس پیغام کو پہنچانا مقصود ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی، میرے ساتھ چلیں گے. خدا کی قسم میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس وقت میرے سامنے نقشہ بنتا چلا جائے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں. ایسا نہیں کہ حبیب خدا نے ایک مرتبہ غدیر، ابھی آپ کے سامنے بچوں نے، مولانا نے بہت محنت کی، میں بہت واقعا ان کے لیے دل سے دعا کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 40 احادیث حفظ کروائیں. مولانا حسین نقوی صاحب نے اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے سنا کے گئے ہیں کہ میں گن رہا تھا باقاعدہ بیٹھ کے مسلسل اپنے پوروں کے اوپر کی کتنی حدیث. تو ابھی آپ نے پوچھا غدیر جہاں پہ پانی جمع ہو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خم کے مقام پہ حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی. حبیب خدا نے جیسے آیت نازل ہوئی، جو صحابہ ہیں قریب میں تھے ان سے فوراً کہا کہ مجمع کو جمع کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہیں آگے آئیں. انگریزی کا ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں جنکشن. کچھ لوگ پہنچ گئے اور مجھے سارے مجمع کی خاص توجہ چاہیے سے ایک مطلب کہ میں نے بڑی اس میں محنت کی اور میری اپنی فکر کا نتیجہ اگر علماء کے دل کو لگے تو دعا ضرور دیجیے گا. ایسا نہیں کہ جنکشن جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں چوراہا، جہاں پہ کئی راستے، چورنگی چوراہا، جہاں راستے جمع ہوتے ہوں، راستے متفرق ہوتے ہوں، توجہ ہے یا نہیں، جہاں سے کئی راستے نکلتے ہوں اسے چوراہا کہا جاتا ہے. انگریزی میں اسے جنکشن کہتے ہیں. ایک جنکشن پہ کئی راستے نکل رہے ہوتے ہیں. اب غدیر جنکشن ہے. کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا کہ میں بات مکمل کر لوں گا. غدیر ایک جنکشن کا نام ہے، چوراہے کا نام. حبیب خدا نے کہا دیکھو یہاں سے سب الگ الگ راستوں پہ جا رہے ہیں. مکے سے آئے تھے، یمن جانے والا غدیر سے یمن جا رہا، مدینے جانے